الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اکیسواں سپارہ اور سورۃ السجدہ کے دوسرے رکوع کی چند آیات۔ گزشتہ جمعے میں نے خالق کائنات کی ذات کبریائی کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھیں کہ وہ اللہ رب العالمین
مخلوقات کے سامنے اپنی ذات کا تعارف پیش کرتے ہوئے جس صفاتی نام کو بیان کرتا ہے وہ ہے الرحمن۔ کہ وہ اللہ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اس قدر وسیع ہے کہ جس میں دنیا کا ہر سرکش، باغی، نافرمان، غرضے کے قومی مجرم جب اس کا جی چاہے، جب اس میں احساس ندامت پیدا ہو جائے تو اس کے دامن رحمت میں وہ ٹھکانہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کے پاس جائیے۔ گزشتہ جمعے میں نے اس پر کچھ گزارشات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول منتخب کیا اور ان سے یہ کہا کہ جائیے فرعون کے پاس، ایک قومی مجرم، ایک انتہائی ظالم اور سفاک انسان، اسے جا کر کے پیغام دیجئے کہ تیرا خالق کائنات کا دامن رحمت بڑا وسیع ہے۔ اگر تم اپنے ذات کا تزکیہ چاہتے ہو، اگر تم ان گناہوں، ان جرائم سے اپنے دامن کو صاف کرنا چاہتے ہو تو اسے جا کر کے میرا پیغام دینا کہ اس کا ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ان تخشع وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اس راستے کی طرف کہ جسے اختیار کر کے تو تم اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہو۔ وہ راستہ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ فتخشع، تم اپنے اندر اپنے خالق کائنات، اپنے رب العالمین کی خشیت پیدا کر۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میرے عزیزو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے تزکیہ نفس کے لیے جس بات کا حکم دیا، جس بات کی تلقین کی، جس بات کی تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ فتخشع، تم اپنے اندر خشیت پیدا کرو۔ جب تم خشیت پیدا کرو گے، اللہ کے سامنے عاجزی کرو گے، تو پھر یقین جاننا کہ وہ خالق کائنات، وہ تمہارے تمام تر جرائم، تمہارے تمام تر گناہوں، تمہارے تمام تر عیوب پہ وہ پردہ ڈال دے گا۔ پھر وہ بڑا مہربان، بڑا مشفق ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الخشیۃ ما ہوا، خشیت کسے کہتے ہیں؟ کس کیفیت کا نام عاجزی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ سورہ بقرہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ
کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، آپ لوگوں کو بتلائیں کہ اگر تم اپنے خالق کائنات کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں اس کا واحد راستہ، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر تم مشکلات و مسائل میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے اپنا دامن بچا کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ جب انسان کا نفس اسے بغاوت و سرکشی پر ابھارے اور انسان اس بغاوت اس سرکشی سے کنارہ کش ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ پر ناراض ہوگا، تو ھذا ھو الصبر، اس کا نام بھی صبر ہے۔ جی بڑا چاہتا ہے بدی اور بریائی کے راستے پہ جانے کا، لیکن انسان کا اپنی ذات کو لگام دینا، روک کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگو تم مشکلات و مسائل پر صبر کرنا، تم اپنے نفس امارہ کو لگام دینا، والصلاۃ، اور نماز پڑھنا۔ یقین جانو جب تم یہ دو کام کرو گے تو پھر تمہارا خالق کائنات یقیناً تمہاری مدد کرے گا، یقیناً مدد کرے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ کام بہت مشکل ہے، بڑا گراں ہے۔ مشکلات و مسائل میں صبر کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنا، قیام کرنا، بڑا مشکل کام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی، کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نماز پڑھتے۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں تم صبر اور صلاح سے اپنے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور لوگوں یہ بڑا مشکل کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر وہ لوگ جو خشوع رکھنے والے ہیں، جن میں خشیت ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سہل ہے۔ اب خاشعین کون لوگ ہیں؟ اس کی تعریف خالق کے کائنات ارشاد فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، میرے وہ بندے کہ جو اس بات کا یقین کامل رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ بلا شبہ وہ اپنے اللہ سے بالضرور ملاقات کریں گے، ان کا اپنے خالق کائنات سے سامنا ہوگا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جس وقت وہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، جب ان کا گوشت زمین میں مل جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
پھر ایک وقت آئے گا کہ جب وہ اللہ اسی گوشت کو جو مٹی میں مل چکا ہے مٹی کے ذرات سے جدا کرے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہ اللہ دوسری ہڈیوں سے منتخب کر کے ایک وجود دے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر یہ اس وقت اپنے اللہ کی طرف یہ پلٹ کر جانے والے ہیں، اس کی طرف یہ رجوع کرنے والے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان اپنے خالق کے کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کا اپنے اللہ سے سامنا ہوگا، اس کے اعمال پر جو اس دنیا میں انسان نے کیا ہے، جو اس کی کارکردگی ہے، اس پر اس سے باز پرس ہوگی، اس کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں ہم الخاشعون، وہ خاشعون ہیں، وہ خشیت رکھنے والے ہیں، یعنی انسان کا خالق کے کائنات سے ملاقات کا یقین ہونا اور اس کے پاس جانا، اس تصور کے تحت کہ جس وقت میں اپنے خالق کے کائنات کے روبرو پیش ہوں گا تو اس وقت پھر مجھے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت انسان اپنے خالق کے کائنات کی بارگاہ میں اپنے جرائم، اپنی نیکیاں، اپنی عبادات، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور پھر اس وقت اسے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اے انسان، اپنی تمام تر زندگی کی کارکردگی، اپنی تمام تر محنت اور کاوش جو ہے وہ تمہاری اس رجسٹر میں درج ہے، ذرا اسے پڑھ لو۔ تمہارے محاسبے کے لیے یہ کافی ہے۔ انسان کا اس بات پر یقین رکھنا تو ھذا ھو الخشیہ، اس کا نام خشیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ایسا دن ہوگا، ایک ایسا وقت ہوگا کہ جس دن انسان کی کامیابی، کامرانی، ناکامی اور نامرادی کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اے میرے بندو، ایک دن آئے گا جب تمہارا اللہ تم سبھی کو ایک مقام پہ جمع کرے گا۔ ذالک یوم التغابن، میرے بندو، ذالک یوم التغابن، یہ تمہاری ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب خالق کے کائنات اکٹھا کرے گا، ذالک یوم التغابن۔ کچھ ایسے بانصیب ہوں گے جو اس وقت آخرت کی بازی جیت جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو آخرت کی بازی ہار جائیں گے۔ کون جیتیں گے، کون ہاریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اپنے اللہ پہ یقین رکھے گا،
وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس یقین کے تحت وَيَعْمَلْ صَالِحًا، وہ نیک اور صالح عمل بھی کرے گا، تو یکفر عنہ سیئات ہی، پھر تمہارا اللہ اس کی برائیوں، اس کے گناہوں، اس کے جرموں پہ پردہ ڈال دے گا۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر تیرا خالق کائنات انہیں ایسی دنیا، ایسی جنات میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، او میرے بندو یہ ہمیشہ کی لا زوال زندگی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ انسان اس میں رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، لوگوں یہ بہت بڑی عظیم تر کامیابی ہے۔ ایسے لوگ جو ہوں گے وہ اس آخرت کی زندگی کو جیت لیں گے، کامیابی اور کامرانی پالیں گے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہوں گے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے میری نافرمانی کی، جنہوں نے میرے پیغمبر کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے اسے نبی آخر الزمان نہیں مانا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں، ہمارے حکموں اور ہماری تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر دیا، جھٹلا دیا، تو اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ لوگوں یہ آگ والے ہوں گے، خالدین فیہا، یہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی زندگی بھی لازوال ہوگی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور لوگوں یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں تمہارا اللہ انہیں داخل کرے گا۔ تو خیر میرے عزیزو، آمدم برسر مطلب محض یہ کر رہا تھا کہ انسان کا اپنے اللہ سے ملاقات کا یقین ہونا اس انداز میں کہ اپنے خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم جمع ہوں گے، وہاں پھر ہمارے مستقبل کا تعین ہوگا کہ کون اس شخص ہے کہ جس کا مستقبل روشن ہوتا ہے اور کون ہے جس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ وہ ایک ہار اور جیت کا دن ہوگا، وہاں پھر انسان کی زندگیوں کے فیصلے ہوں گے، آخرت کی زندگی کا فیصلہ۔ تو یہ ایمان اور یہ یقین رکھنا، ھذا ھو الخشیہ، اس یقین و ایمان اور اس فکر کا نام خشیت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت انسان میں یہ یقین ہو، یہ پختہ ایمان ہو کہ ایسا ہوگا، تو پھر انسان کی ذات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرا ایک کیس تھا، عبوری ضمانت کروائی، اس کے بعد ضمانت کنفرم ہونا تھی، چونکہ ناقابل ضمانت دفع تھی۔ جب صبح پیشی تھی تو ساری رات بے چینی میں گزری کہ صبح عدالت میں پیش ہونا ہے، نامعلوم اب کیا ہوگا۔ اسی اضطراب کی کیفیت میں ساری رات گزر گئی۔ تو خیر جب میں عدالت میں پیش ہوا تو جج نے ضمانت کنفرم کر دی۔ باہر نکلے تو اے ایس آئی مجھ سے کہنے لگا، جی جج نے کوئی سفارش پوائی جائے؟ میں کہا ہاں۔ کہنے لگا کس کی؟ میں نے کہا اللہ کی۔ تم نے تو ظالموں ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کی،
اور سمجھتے تھے کہ اب اس کی ضمانت نہیں ہے، کہتے تھے ہمارے قلم میں بڑی طاقت ہے، لیکن یاد رکھو ایمان میں بھی بڑی طاقت ہے۔ تو خیر میرے عزیزو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا یقین تھا کہ صبح میں نے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس یقین کے اثرات میری ذات پر یہ تھے کہ میں ساری رات بے چینی میں کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہیں آئی۔ تو وہ خالق کائنات جو عنقریب ایک بہت بڑی عدالت قائم کرنے والا ہے، بہت بڑی عدالت، جو حاکموں کا حاکم ہے، کہ جس کی بارگاہ میں تمام تر بنین و انسان پیش ہوں گے، جن و انس حاضر ہوں گے، اور پھر وہاں اللہ عدل و انصاف فرمائیں گے، اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ یقین ہو، اس بات کا یقین ہو، تو پھر کیا اس میں ایسا ممکن ہے کہ انسان پھر ساری رات خواب خرگوش کے مزے لیتا رہے، سویا رہے؟ یقین جانو ممکن نہیں ہے۔ اور میں تو میرے عزیزو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات دنیا کی عدالت کا سا خوف اپنی عدالت کا بھی میرے دل میں پیدا کر دے۔ وہ یہ دنیا کی عدالت ہے جس نے رات کی نیندیں اڑا دی۔ تو انسان وہ جو عدالت قائم ہونے والی ہے، کوئی طویل وقت نہیں ہے، کوئی طویل وقت نہیں۔ یوں ہی سمجھو کہ یہ کل وہ عدالت قائم ہونے والی ہے۔ جب تم اس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو وہاں ایسا ہی معلوم ہوگا، ایسا ہی محسوس ہوگا کہ گویا ہم ایک دن گزار کر کے آئے۔ تو میرے عزیزو، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت بڑا قریب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس وقت کو بہت ہی دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ یہ بہت بڑے دھوکے، بہت بڑی غفلت میں ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اسے بہت ہی نزدیک تر، بہت ہی قریب تر دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما۔ وہ لوگوں، وہ وقت اب دور نہیں ہے، بڑا قریب ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، لوگوں میری بعثت اور میرے بعد اب قیامت کا قائم ہونا، وہ کا ہاتھ عین یوں سمجھو جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ اور قریب قریب ہیں، اسی طرح لوگوں اب یہ قریب ترین وقت ہے۔ تو اللہ جل شانہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندو، وقت تو زیادہ نہیں، تمہارے قریب آن پہنچا ہے، اور ذرا تم اپنی ذات پر غور کرو کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ وقت آئے گا تم اپنے اللہ سے ملاقات کرو گے، اس کا سامنا کرو گے، تو وہاں نہ تمہارے اسباب، وسائل، شان و شوکت، جائیداد، ہیرے جواہرات کام آئیں گے، اور نہ ہی تمہارے عزیز و اقربا، تمہارے دوست احباب، تمہاری اولاد، تمہارا خانوادہ، یہی کسی کام آئے گا۔
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھیو، جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، اس کی قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ان میں سے 2 پیچھے رہ جاتی ہیں اور 1 چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ انسان کی دولت اور اس کے عزیز و اقربا، اس کا خاندان کنبہ، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ انسان کا کردار ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر آخرت میں ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا یوم التغابن کو۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرے ساتھیوں، بندہ کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، لیکن یقین جانو اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے لباس پہن لیا، اور جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اس کا مال تو وہ ہے۔ آپ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمانے لگے کہ میرے ساتھیو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کو چھوڑ کر کے دوسرے کے مال کی حفاظت کرے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون پسند کرے گا؟ آپ فرمانے لگے میرے ساتھیو، لیکن امر واقعہ ایسا ہے کہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اس کا مال ہے۔ جو وہ اس دنیا میں چھوڑ گیا وہ تو دوسروں کا مال ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انسان اس مال کی حفاظت کرتا ہے جو دوسروں کا ہے، جو وہ اس دنیا میں چھوڑ جائے گا۔ اس مال کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، اس مال کی وہ حفاظت کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جو اس کے ساتھ جائے گا، جو اس کے کام آئے گا۔ تو خیر میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی دعوت فکر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میری ذات پر یقین رکھنے والوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے میری ذات پہ یقین رکھنے والوں، میری زمین پہ زندگی بسر کرنے والوں، میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دم بھرنے والوں، اتقوا اللہ، او لوگوں اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے اندر خشیت پیدا کرنا، اتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈرنا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور لوگوں ذرا اپنے دامن میں بھی جھانکنا، اپنے گریبان میں جھانکنا لوگوں کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ذرا اس بات پہ بھی غور و فکر کرنا کہ ما قدمت لغد، کہ تم نے اپنے اس آئندہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے تم نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ غدن کہتے ہیں کل کو آنے والا جو دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ دور نہیں ہے، یہ تمہارے قریب آن پہنچا ہے، یہ کل ہی کو وہ وقت آنے والا ہے، وہ عدالت قائم ہونے والی ہے۔ تو ذرا غور کرو کہ تم نے اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔ تو خیر میرے عزیزو، آمدن برسر مطلب میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ یہ یقین اور ایمان کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے، اس یقین و ایمان کی کیفیت، اس کا نام ہے خشیت، یا یوں سمجھیں کہ یہ خشیت کا نقطہ آغاز ہے، اور انسان کی زندگی پر پھر جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے وہ یہ ہے کہ انسان بے چینی اور اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہوگا۔ اگر ہم یقین کی بات کریں تو میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، میرا بھی یقین ہے روز آخرت پر، آپ بھی کہیں گے ہمارا بھی یقین ہے، لیکن میرے عزیزو، کیا اس یقین کی بدولت جو انسان کے جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا ہماری وہ کیفیت بھی ہے؟ ذرا اس پر بھی غور کیجیے۔ وہ دنیا کی عدالت پر تو ہمارا یقین ہے اور اس میں ہماری ذات پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو کیا اس آخرت کی عدالت جو ہے، جو خالق کائنات قائم کرے گا، احکم الحاکمین قائم کرے گا، اگر اس عدالت پر بھی یقین ہے کہ پھر اس کل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہوگا، وہاں ہم اپنے مستقبل کی بازی ہاریں گے یا جیتیں گے، تو پھر انسان تو خواب خرگوش میں نہ رہے، پھر تو غفلت کی حالت میں نہ رہے، یقین جانو پھر تمہاری راتیں یہ پرسکون نہ گزریں، پھر تم ان نرم اور گرم بستروں پہ سکون و راحت کی نیند نہ سو، بلکہ پھر تمہارے اندر تو بے چینی ہو، اضطراب ہو، خوف اور ڈر ہو کہ یہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اللہ کے سامنے جانا ہے تو کیا بنے گا، پھر تمہیں یہ فکر دامنگیر ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کی حالت اور ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہ بندے کہ جب انہیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور پھر وہاں کیا ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، او لوگوں اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ہماری آیتوں، ہمارے حکموں پہ یقین، ایمان، اعتماد تو وہ رکھتے ہیں کہ اذا ذکروا بہا، جب انہیں ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ان کے ایمان اور یقین کی حالت یہ ہے کہ جب ہماری آیات ان کی سماعت سے ٹکراتی ہیں تو خروا سجدا، وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرا سامنا کیسے کریں گے، کیسے اللہ ہم تیری بارگاہ میں جب جائیں گے تو کیسے ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ
ہمارا دامن تو اللہ یہ خطاؤں سے اٹا ہوا ہے، بڑا داغدار ہے، بڑے خطا کار ہے اللہ، تو خروا سجدا، یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میری آیتوں کو سنتے ہیں تو پھر اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ تو میرے یہ بندے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ سبحان ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، تو بہت ہی پاکیزہ اور بلند تر ہے۔ اللہ تو بڑا پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات میں تو کوئی نقص نہیں ہے، تو خالق کائنات، ظلم بھی کسی پر نہیں کرتا، تو ظلم سے بھی پاک ہے اللہ۔ لیکن ہمارا دامن اللہ خطا کار، ہم بڑے گناہ گار ہیں اللہ۔ تو ان کان وعد ربنا لمفعولا، اے اللہ ہمیں اس بات کی بھی فکر ہے، ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ ہمارے پالنے والے ہمارے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے لمفعولا، یقیناً وہ بھی ہو کر رہے گا۔ خالق کائنات نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ لوگوں ایک ہونی ہوگی، جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو لوگوں یہ ممکن ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ۔ او لوگو اذا وقعت الواقعہ، او لوگو جب ایک ہونی ہوگی، ولیس لوقعتها کاذبہ، اور لوگوں کوئی بھی اس ہونی کو روکنے والا، جٹلانے والا، رد کرنے والا نہیں ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ کئی لوگوں کو عزت و عظمت کی بلندیوں پہ فائز کرے گی اور کئی کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرا دے گی۔ یہ تمہارے اللہ کا لوگو وعدہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے یہ بندے جب میری آیات کو سنتے ہیں، میرے احکامات ان تک پہنچتے ہیں، ہماری نصیحت کی باتیں یہ سنتے ہیں، تو یقولون ربنا ان کان وعد ربنا، یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، تو یہ کہتے ہیں کہ سبحان ربنا، ہمارا پالنے والا تو بہت ہی زیادہ وہ پاکیزہ ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بلا شبہ ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ او لوگوں پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، پھر ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یخرون للاذقان یبکون، پھر یہ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں منہ کے بل گر جاتے ہیں، یہ اپنی ٹھوریوں کے بل پھر زمین پر گر پڑتے ہیں روتے ہوئے، اس کے سامنے آوازاری کرتے ہیں کہ اللہ تیرا وعدہ ہونی ہے تو اللہ ہمارے دامن میں تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس فکر میں، اس سوچ میں پھر ان پر اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ یخرون للاذقان یبکون، یہ روتے ہوئے پھر یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی عاجزی، ان کی خشوع میں اضافہ ہو جاتا۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ یار ذرا اپنے دامن میں ہمیں بھی جھانکنا چاہیے، ہمارے دامن میں ہے کیا؟
وہ یارو ہم تو بڑے مطمئن ہیں، ہم پہ تو کبھی ایسا لرزہ طاری نہیں ہوا۔ بہت با نصیب انسان ہوگا جسے اللہ یہ نصیب کر دے کہ وہ اللہ کی آیات کو سنے، وہ خالق کائنات کے احکامات کو جانے، وہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، اور پھر اس کی یہ حالت ہو کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گر پڑے۔ بہت با نصیب شخص ہوں گے جنہیں اللہ نے یہ نصیب کیا۔ ہم تو ذرا اپنے دامن میں جان کے ہم اتنے مطمئن ہیں، تو ہمارے دامن میں ہے کیا؟ میرے عزیزوں یقین جانو، جب کبھی بھی میں نے اپنی ذات پر غور و فکر کیا، اپنے دامن میں جھانکا ہے تو دامن خالی نظر آیا۔ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو میں اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو اس وقت میں سمجھوں کہ یہ میرے لیے بطور حجت ہوگا، کوئی ایسا عمل، جبکہ اس کے مقابلے میں گناہوں کی، جرائم کی، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ یقین جانو تو میرے عزیزوں، پھر اس کل آنے والے دن میں کیا ہوگا؟ جب حالت یہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو میں جب بھی میرے عزیزوں غور و فکر کیا ہے تو صرف زبان پر اتنے الفاظ ضرور ہیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے اللہ میں نے اپنی ذات پہ بہت ہی ظلم کیا ہے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرے اللہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرے ان گناہوں کو معاف کرنے والا، ان پہ پردہ ڈالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ فقط تو ہے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي انک انت الغفور الرحیم، اس لیے میرے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، میرے خالق تو مجھ پہ رحم کرنا، میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھنا، ورحمنی، اور اللہ میری حالت پہ رحم کر دینا۔ کوئی شبہ اس بات میں نہیں کہ خالق کے کائنات تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، تو بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے، اللہ اپنی رحمت فرما دے۔ اس لیے کہ خالق کے کائنات تو نے یہ کہا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تیرے جرائم، تیرے گناہوں، تیری نافرمانیوں اور سرکشیوں سے یہ ساری روئے زمین لبریز ہو جائے، اس قدر تمہارے جرائم ہو، لیکن تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو، تو یقین جاننا اگر میں چاہوں تو اسی قدر اپنی بخشش، اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے تمہیں ملوں گا، یعنی تمہارے تمام تر گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا۔ تو خالق کے کائنات دامن میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرے بندے اور رسول ہے، نبی آخر الزمان، اللہ دامن میں اس کے سوا تو کچھ نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تیرے ماں سوا تو کسی کے آگے نہیں جھکا، اس لیے اللہ ورحمنی، مجھ پہ رحم فرما دینا، میری حالت پہ رحم کرنا۔ تو خیر میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ یارو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میری آیات پڑھی جاتی ہیں، ہماری نصیحت کی باتیں ان لوگوں تک پہنچتی ہیں جن میں خشوع ہے، تو ان کی حالت یہ ہے کہ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر خروا سجدا، وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ انہیں یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کل کیا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور پھر میرے یہ بندے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اپنی شان و شوکت، اپنی کبریائی، اپنی عظمت، اپنی انا کی نفی کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں خالق کائنات، ہم تیرے سامنے ماتھا ٹیکے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنی اس ناک کو بھی اللہ ہم نے خاک آلود کیا ہے، اس لیے کہ خالق کائنات ہم کچھ نہیں ہیں، تو ہی تو ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس عالم میں ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ میرے بندو، پھر ان کے پہلو، ان کے بستروں سے وہ جدا رہتے ہیں، پھر یہ راتوں کو انہیں سکون نہیں آتا، یہ آرام نہیں کرتے، پھر یہ یک بستہ راتوں میں بھی اٹھ کر کے میری بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، پھر یہ بڑے پرسکون، بڑے آرام دہ بستروں اور کمروں سے نکل کر کے یہ میرے سامنے اپنی پیشانی ٹیک دیتے ہیں۔ جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں یا اوزاری کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ میرے بندو، پھر ان کے پہلو، ان کے جسم، ان کے بستروں سے وہ جدا رہتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، پھر یہ خوف اور طمع کی حالت میں اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے سامنے یہ التجائیں کرتے ہیں۔ انہیں یہ خوف بھی ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے۔ وطمان، اور انہیں یہ لالچ بھی ہے کہ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے ہم امیدوار بھی ہیں، طلبگار بھی ہیں، اللہ وہ بھی ہے، اس سے بھی نوازنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کیفیت اور یہ حالت ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ اثرات ہیں، میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ اثرات ہیں جو اللہ پر یقین، اللہ سے ملاقات پر ایمان کی صورت میں انسان کے جسم پر وارد ہوتے ہیں کہ تتجافی جنوبهم عن المضاجع، پھر ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے جدا اور الگ رہتے ہیں، یعنی پھر وہ رات کو اٹھتے ہیں۔ وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ رات کو بڑا کم سویا کرتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر کے وہ اس خالق کے کائنات کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں، اللہ نستغفرک، اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اے اللہ تو بڑا درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما دے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو
تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم میں یہ کیفیت ہے؟ یقین تو ہے، ایمان کے تو ہم دعوے دار ہیں، لیکن کیا ہے پھر یہ کیفیت بھی ہم میں ہے؟ ہم جب بھی نگاہ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دامن میں بڑی عبادات، بڑی عبادات، ہم نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، قیام اللیل بھی کیا، تلاوت قرآن بھی کی، تسبیح و تحمید بھی بیان کی، اس لیے ہمارے دامن میں بڑی نیکی ہیں، بڑی اچھائیاں ہیں۔ یقیناً جب اللہ سے ہم ملاقات کریں گے تو پھر اس وقت اللہ جل شانہ کی رحمت، خالق کائنات کی بخشش اور مغفرت کے ہم ہی حقدار ٹھہریں گے۔ اس لیے اس تصور میں ہم بڑے مطمئن ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، بڑے بڑے مقربین، بڑے بڑے عظیم المرتبت انسان، وہ بھی جب بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ بھی لرز جاتے تھے، وہ بھی اللہ کے سامنے دعا گو ہوتے تھے کہ خالق کائنات، ہماری عبادات، ہماری ریاضت، اللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تیری رحمت ہوئی تو اللہ قبول ہوں گی، فی نفس ہی ہمارے دامن میں تو اللہ کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے مقربین بھی اس سوچ اور فکر میں لرزہ بر اندام ہوتے ہیں اور اللہ سے دعائیں اور آرزویں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری عبادات کو قبول کر لے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرا خلیل ابراہیم اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہم السلام، یہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کی زبان پر جو الفاظ تھے، جو التجا تھی، وہ یہ تھی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میرے بندو، جب میرا خلیل ابراہیم، میرا پیغمبر اسماعیل یہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو ربنا تقبل منا، ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اے ہمارے پالنے والے، تقبل منا، ہماری اس کاوش، ہماری اس محنت، ہماری اس ریاضت، ہماری اس نیکی کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دینا۔ انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے اللہ، بلا شبہ تو ہماری دعا کو سننے والا اور ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے ارادوں کی بخوبی خبر رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، تجھ سے تو کوئی پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اللہ تجھ سے مخفی نہیں، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ تو میرے عزیزو، یہ کون ہستیاں تھیں؟ او خالق کائنات کے پیغمبر، اللہ کی مشیت اور خالق کائنات کے حکم کے عین مطابق عمل کرنے والے، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اس محنت کو قبول کر لینا۔ تو میرے عزیزو، پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟
وہ ہم نے کون سی عبادات ایسی کر لی ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو ان انبیاء اور رسول سے بڑھ کر ہے؟ ہمیں یہ طمانیت کیسی ہے، یہ یقین کیسا ہے کہ یقیناً جنت ہماری ہی ہے؟ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اس وقت ہم ہی اس کے حقدار ٹھہریں گے، کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوں گے۔ ہم تو بڑے مطمئن ہیں، جبکہ خالق کائنات کے مقربین وہ لرزہ بر اندام ہے اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اس دعوت کو، ہماری اس کاوش کو اللہ قبول فرمانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انہیں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، موت و حیات کی کشمکش میں تھے، ایک نوجوان آیا کہنے لگا کہ امیر المومنین جناب بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ نے، آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اپنے دین حق اسلام کی نصرت و مدد فرما، یا عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے تو یا عمر بن خطاب کو۔ تو خالق کائنات نے اسلام کی نصرت، اسلام کی تائید اور اس کی مدد کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے، اور پھر جس وقت آپ مسلمان ہوئے تو پھر امت مسلمہ کو بڑی قوت اور تقویت ملی۔ اللہ نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت نصیب کی۔ آپ جب اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے راضی تھے، پھر اللہ نے آپ کو خلیفۃ المسلمین کے منصب پر فائز کیا، اپنی ذمہ داریوں کو آپ نے بخوبی انجام دیا۔ اب اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو منصب شہادت پر فائز کیا، شہادت کی موت نصیب فرما دی۔ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے نوجوان، جب قیامت کا دن ہو، میدان حشر میں اللہ میزان عدل قائم کرے، ایک پلڑے میں میری برائیاں ہوں، دوسرے پلڑے میں میری یہ تمام تر نیکی، میری تمام تر عبادات ہوں، تو اگر اس موقع پر میری اچھائیوں اور میری برائیوں کا پلڑا یہ برابر برابر ہو جائے تو عمر بن خطاب اسے بھی اپنی خوش نصیبی تصور کرے گا۔ او میرے عزیزوں، کون عمر بن خطاب؟ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے اس کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کیا ہے۔ اگر لوگوں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکانا عمر، وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، وہ محدث و امتی، عمر اور میری امت کا محدث جس پر الہام ہوتا ہے، جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں، وہ عمر بن خطاب ہے۔ یارو ان ہستیوں کا عالم یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن ہماری اچھائیوں اور برائیوں کا پلڑا برابر برابر بھی ہو جائے تو ہم اسے بھی اپنی خوش نصیبی جانیں گے۔ تو میرے عزیزوں، کیا ہماری عبادات، ہمارے صدقات و خیرات کیا اس قدر ہیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ یقیناً جنت میں ہم ہی جائیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، والذین یؤتون ما آتوا، میرے وہ بندے کہ یؤتون ما آتوا، کہ جو کچھ انہیں اللہ نے دیا ہے وہ اس میں سے دوسروں کو بھی دیتے ہیں، جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس میں سے دوسروں کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، اور ان کے دلوں میں ایک لرزہ رہتا ہے، ایک اضطراب، ایک بے چینی، ایک خوف، ڈر کی کیفیت رہتی ہے کہ اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، انہم الی ربہم راجعون، ان کے دلوں میں ایک لرزہ سا رہتا ہے کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم یقیناً اپنے اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اپنے خالق کائنات کے پاس جانے والے ہیں، تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ انہیں یہ خوف بھی رہتا ہے۔ تو کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو عبادات بھی کرتے ہیں، نیکی اور اچھائیاں بھی انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرابی بھی ہیں، وہ چور بھی ہیں، کہ پھر وہ لوگ ان کے دلوں میں قلوبہم واجلۃ، ایک لرزہ رہتا ہے کہ ہم اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ کیا ایسے لوگ مراد ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے مقصود تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کی مخلوق کے ان پر حق ہیں وہ ان کو ادا کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود وہ اپنی عبادات پر نازا نہیں، وہ مطمئن نہیں، بلکہ اس کے باوجود ان کی کیفیت، ان کی قلبی حالت یہ ہے کہ وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ خوف زدہ رہتے ہیں، ان میں ایک لرزہ طاری رہتا ہے کہ اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ کل کیا ہوگا؟ اللہ جو عظیم عدالت قائم کرے گا تو پھر اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ لرزہ بھی طاری رہتا ہے۔ تو خیر میرے عزیزو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ اللہ سے ملاقات کا یقین و ایمان یہ خشیت کا نقطہ آغاز ہے، اور پھر اس کی صورت میں جو انسان، اس کے نتیجہ میں جو انسان کی ذات پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ پھر ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں، پھر یہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ یہ اس ایمان اور یقین کا رد عمل ہے انسان کی ذات پر۔ تو اس کیفیت کا نام خشیت ہے، اس حالت، اس کیفیت کا نام خشیت ہے۔ جب آپ میں یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلہ، عبادات بھی انجام دے رہے ہیں اور دل میں ایک خوف بھی طاری ہے کہ کل کیا ہوگا،
اس ہار جیت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم جیتیں گے یا ہاریں گے، یہ خوف بھی طاری ہے۔ جب اس بے چینی میں تم رات کو کروٹیں بھی بدلتے ہو، تمہیں نیند نہیں آتی، پھر تم اٹھ کر کے اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہو، تو اس کیفیت کا نام، اس حالت کا نام ہے خشیت۔ اور اپنے اندر لوگوں، اگر تم اپنا تزکیہ چاہتے ہو، اپنے دامن کو پاک کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ یقین اور یہ کیفیت پیدا کرو۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ موسیٰ، اس فرعون کو بھی جا کر کے پیغام دینا کہ حل لک الی ان تزکی وہدیک الی ربک فتخشی۔ اے فرعون، اللہ کا الی ان تزکی، کیا تم اپنا تزکیہ چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے دامن کو ان جرائم گناہوں سے تم پاکیزہ اور مبرہ کرنا چاہتے ہو؟ تو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ فتخشیٰ، تم اپنے اندر خشیت پیدا کرنا، تم اپنے اندر یہ ڈر پیدا کرنا کہ ایک عظیم قوت کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اور پھر اپنے گناہوں پہ نگاہ کرنا، اس کے سامنے آہوزاری کرنا، عز و انکساری کرنا، گر گڑانا۔ تو فَهُوَ الْخَشِيَّةُ، یہ تمہاری خشیت ہوگی، اس سے پھر تمہارا تزکیہ نفس ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔